السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کا یہ ویڈیو ان بھائیوں کے لیے خاص ہے جو پریشان ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو غریب ہیں، جو کماتے ہیں مگر پھر بھی پریشان ہیں، جو بیمار ہیں، جو دوا کراتے ہیں مگر فائدہ نہیں ہوتا، جو قرض دار ہیں، جو بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں مگر اولاد نہیں ہو رہی، اور کماتے تو بہت ہیں مگر ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے، بہت زیادہ فقر و فاقہ کی نوبت آ گئی ہے۔ تو انہی لوگوں کے لیے یہ ویڈیو خاص ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ اکبر لکھیں تاکہ ہمارے بھی حوصلہ افزائی ہو۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت ہے جس کی تلاوت انسان کو محتاجی اور تنگ دستی سے بچا لیتی ہے؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سورہ واقعہ کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے وہ کبھی فاقہ اور محتاجی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھایا کرو کیونکہ یہ سورت غنا یہ صورت غنا ہے، یعنی امیر بنا دیتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو پوچھا، آپ کو کس چیز کی تکلیف ہے؟ انہوں نے فرمایا، مجھے اپنے گناہوں کی فکر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا کسی طبیب کو بلوا دوں؟ فرمایا، جس نے مجھے بیمار کیا ہے وہی مجھے شفا دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں آپ کے لیے کچھ مال بھجوا دوں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنی بیٹیوں کو وہ چیز سکھا دی ہے جس کے بعد انہیں کبھی فقر نہیں آئے گا، کبھی غریبی نہیں آئے گی۔ فرمایا، میں نے انہیں سورہ واقعہ سکھا دی ہے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کرے وہ فقر سے محفوظ رہتا ہے۔ آئیے آج ہی عہد کریں کہ ہم روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں گے، خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں گے۔ یہی قرآن ہے، یہی برکت ہے، یہی نجات کا راستہ ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اسلامی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیے سنتے ہیں سورہ واقعہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال لؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء
فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم ومالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونهم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلونه رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم